الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. دوستو بزرگوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تھے ہجرت کر کے، تو ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی، ہر چیز روشن ہو گئی، ہر چیز روشن. اور پھر وہ دن بھی میں نے دیکھا جس دن آپ کی وفات ہوئی، جس دن آپ انتقال فرما گئے، تو لگتا تھا کہ ہر چیز اندھیرا ہو گیا، ہر چیز تاریک، کہیں روشنی کا نام و نشان نہیں ملتا تھا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نے اپنے ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے، مٹی سے ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کر کے، اپنا ہاتھ بھی ہم نے ابھی نہیں جھاڑا تھا کہ لگتا تھا کہ ہمارے دل بدل گئے. ابھی حضور دنیا میں تشریف لگتے تھے تو ایک عجیب منظر تھا، اور جیسے ہی آپ کو ہم نے دفن کیا، ابھی ہاتھ سے مٹی بھی نہیں جھاڑی تھی، حتیٰ انکرنا قلوبنا، ایسا لگتا تھا ہمارے دل کی کیفیت ختم ہو چکی، دل کا ایمان ختم ہو چکا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو بہار آئی مدینہ میں، آپ کی وفات سے وہ بہار رخصت ہوئی محسوس ہوئی. شخصیتوں کے آنے سے بھی فائدے ہیں، برکتیں ہیں. موسم بہار آتا ہے تو ہر پودا ہرا ہو جاتا ہے، ہر پھول کھل جاتا ہے اور ہر کلی چٹکنے لگتا ہے. اور جب موسم خزاں آتا ہے تو پتے جھڑنے لگتے ہیں، درخت ننگے ہو جاتے ہیں اور ساری رونقیں ختم ہو جاتی ہیں چمن کی، ہے کہ نہیں؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت بھی ویسے ہی تھی، اور اس سے یہ سبق ملا ہے کہ موسموں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ موسم چلاتے ہیں نیکیوں کا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی راتیں لاتے ہیں اور ایسے دن لاتے ہیں جس میں بہار آ جاتی ہے. انہی میں بھی ایک رات آج گزری جس کو شب برت کہتے ہیں، اور اسی میں کا ایک دن آج ہے جس کو ہم لوگ 15 شعبان المعظم کہتے ہیں. آج کا دن بھی ایک بہار کا موسم ہے، رات بھی بہار کا موسم تھی. ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، دل پر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اور انسان کی روح میں جو بالندگی پیدا ہوتی ہے، وہ موسم کی تبدیلی سے. عام دنوں میں اور عام وقتوں میں آپ عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، وہ مزہ نہیں آتا جو مزہ ان موسموں میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، صحابہ فرماتے تھے کہ ہم جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے جنت و جہنم، فرشتے، ہر چیز ہمارے سامنے، رب العالمین کا عرش ہمارے سامنے. لیکن جب آپ کی مجلس سے ہم اپنے گھر جاتے تھے تو بالکل عجیب اندھیرا سے لگتا تھا اور گھر کاٹنے کو لگتا تھا، اور ہم اپنے گھر کے کاروبار میں جب الجھ جاتے تھے تو اپنا دل غافل محسوس ہوتا تھا، دل اندھیرا لگتا تھا.
ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری کیفیت تو یہ ہے آپ کے سامنے مسلمان لگتے ہیں اور آپ کے پیچھے میں ہم کافر معلوم ہوتے ہیں، آپ کے سامنے میں رہتے ہیں تو لگتے ہیں کہ سارا کا سارا ایمان سارا کا سارا خدا رسول دل میں بسا ہوا، اور جب گھر میں جاتے ہیں تو دل اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے اور اندر باطن اتنا تاریک ہو جاتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا تو نہیں کہ منافق ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں منافق نہیں ہو، تم لوگ پکے مومن ہو، لیکن یہ ہماری مجلس کی کیفیت ہے، ہمارے پاس بیٹھنے کی کیفیت ہے، ہماری صحبت کا اثر ہے کہ ہمارے پاس رہتے ہو تو لگتا ساری چیزیں روشن ہیں، اور ہمارے پاس سے جب چلے جاتے ہو تو لگتا کچھ بھی نہیں۔ اب فرمایا کہ کیفیت اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا کرتے ہیں تاکہ تم کو آخر گھر کا نظام بھی تو چلانا ہے، تمہارے بال بچے بھی تو ہیں، روزی روٹی بھی کمانی ہے، اگر اسی طرح رہو گے ہمارے پاس جس طرح رہتے ہو تو سارا نظام چوپٹ ہو جائے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس وہ کیفیت میرے پاس ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت ہمیشہ باقی رہے تو فرشتے تمہیں راستے میں چلتے ہوئے مسافہ کریں گے، مسافے کے لیے فرشتے تمہارے پاس ہیں۔ یہ کیفیتوں کا فرق ہوتا ہے، شخصیتوں کے آنے سے، موسموں کے آنے سے، راتوں کے آنے سے، دنوں کے آنے سے کیفیتیں بدلتی ہے اور انسان کے اندر کی صورتحال چینج ہوتی ہے۔ دوستو ان موسموں کی قدروں کو پہچاننا چاہیے اور اس کی قدر و قیمت سمجھنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ضائع کرتے ہیں، ہم لوگوں نے دین کو اپنے حساب سے بنا دیا، دین پر چلتے ہیں ضرور لیکن دین کو اس طرح نہیں چلنا چاہتے جو دین کو اللہ کے رسول نے پیش کیا، بلکہ اس طرح چلنا چاہتے ہیں جس میں ہم کو مزہ ملتا ہے، اچھا کس میں لگتا ہے یہ ہم سوچتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے دین جو دے دیا وہ دین واضح ہے، واضح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک اس پر قائم رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اب وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ایک چیز واضح فرما دیا ہے، اور پھر آپ نے فرما دیا کہ ہم نے ہر چیز بتا دیا ہے بالکل وضاحت کے ساتھ، ہر لفظ نور نور، روشنی روشنی، ہم نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب اپنی طرف سے اضافہ نہ کرنا۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جو ہمارے اس معاملے میں اضافہ کرے گا، نئی نئی چیز پیدا کرے گا، وہ مردود ہے، اللہ کے مقبول نہیں ہو سکتا۔ دین اپنے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم جو چاہے بدل دیں، جیسا چاہے بنا دیں، سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ہے، انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ جو صورت دی گئی ویسی صورت چلنا، جو شکل دی گئی ویسی شکل چلنا، اس میں کوئی تبدیلی ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں اللہ نے دیا ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے پاس اعمال اور نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوگی۔ تہامہ وہاں کے طرف کے علاقے ہیں، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوگی، مگر جب اللہ کے حضور جب وہ اعمال پیش ہوں گے تو وہ ہوا منصورہ ہو جائیں گے، یعنی اڑتے ہوئے ریت کی طرح، ذروں کی طرح بکھر جائیں گے اور کچھ بھی سامنے موجود نہیں رہے گا، وہ سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ صحابہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ تو ایسا کیوں ہوگا؟ اور وہ کون لوگ ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے ہی قوم میں ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری برادری ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب تنہائی میں جاتے ہیں، اکیلے میں جاتے ہیں تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو یہ لوگ حلال کر لیتے ہیں اور اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے حدود کو اور اللہ کے مقرر کردہ حدود کو پامال کرتے ہیں ان کے سارے اعمال بیکار ہیں، ساری نیکیاں بیکار ہیں، اللہ کا کوئی چیز قبول نہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے دوستو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آوے تو اس دن رات میں تم قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں قیام کرو اور دن میں اللہ کے لیے روزہ رکھو۔ دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، صرف مستحب۔ اور رات میں قیام کرنا
دن میں روزہ رکھنا ہے، رات میں قیام کرنا ہے۔ یہ کس طرح کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کبھی مسجدوں میں اس کے لیے اہتمام نہیں کیا۔ یہ مسجد میں کرنے کی چیز نہیں ہے، مسجد میں کرنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ رات میں نماز پڑھنے کے لیے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، شب برات کی عبادتیں گھر میں ادا کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت گھر میں کر سکتے ہیں، جگہ ہے ان کے پاس، گنجائش ہے، لیکن مسجد چلے جاتے ہیں، سمجھتے مسجد میں زیادہ ثواب ملے گا۔ ارے آپ نے اپنی مرضی سے سمجھ لیا کہ مسجد میں زیادہ ثواب ملے گا، اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جو ہمارے اس دین میں نئی بات پیدا کرے گا وہ مردود ہے۔ اللہ کے مرضی مسجد میں زیادہ ثواب ملے گا، یہ کس نے کہہ دیا؟ ایک عورت بھی ایسے ہی آئی تھی اپنے من سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ تشریف لائی، بڑی عاشق ذات، عاشق رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہماری تمنا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ حضور اکرم علیہ السلام مسجد میں عورتوں کو نماز پڑھنے دینا پسند نہیں فرماتے تھے۔ انہوں نے اپنی تمنا ظاہر کی، یا رسول اللہ ہماری تمنا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں تمہاری تمنا ہے، تمہاری آرزو ہے، تمہاری خواہش ہے کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے کی تم سعادت حاصل کرو، لیکن تمہاری نماز اللہ کے نزدیک گھر میں پڑھنا بہتر ہے مسجد کی نماز سے۔ گھر میں پڑھنا بہتر ہے، مسجد نبی کی نماز اس کا مقابلہ نہیں کرے گی، اور نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہے جو گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ عقل تو وہی کہتی ہے، دماغ تو وہی کہتا ہے کہ حضور کے پیچھے جو نماز پڑھی جائے گی اس نماز کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اب مسجد نبی میں تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے، روایتوں میں آتا ہے۔ تو مسجد نبی میں نماز پڑھیں گے نماز کا ثواب بہت بڑھ جائے گا، حضور کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نبی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، خاتم النبیین کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نماز کا ثواب بڑھ جانا چاہیے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے دین میں قیاس نہیں چلتا، دین میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑتے۔ ہر جگہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ہمیشہ گمراہ ہوتے ہیں۔ یہاں تو صرف سرنڈر کا نام دین ہے، اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینے کا نام دین ہے۔ جو کہا جائے وہ کیجیے، جو سمجھ میں آ رہا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے گھر کی تاریکی میں، گھر کے اندھیرے گوشے میں، اکیلے میں نماز پڑھنا نبی کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے، مسجد نبی کی نماز سے بہتر ہے۔ یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ مسجد کی نماز زیادہ ثواب ہے؟ نوافل مسجد میں پڑھنا چاہیے۔ مسجد کو اللہ نے صرف فرض کے لیے بنایا، مسجد کو اللہ نے صرف فرائض کے لیے بنایا ہے۔ اعتکاف واجب ہے، اعتکاف تو خیر الگ مسئلہ ہے، سال میں ایک بار۔ عورتوں کو اعتکاف کرنے کے لیے بھی کہا گھر میں کرو، مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتے۔ مسجد کو اللہ نے فرض نماز کے لیے بنایا، نوافل کے لیے بنایا ہی نہیں۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان نہ بناؤ کہ کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ قبرستان نہ بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبر کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، قبرستان میں نماز کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ قبرستان کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ مردے ہیں، قبریں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کو ایسا نہ بناؤ کہ تم قبرستان بنا دو، نماز کبھی نہ پڑھی جائے۔ ابھی فرمایا آپ نے کہ جو گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، جو سورہ بقرہ تم یہاں پڑھو گے مسجد میں، مسجد کو تمہارے سورہ بقرہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گھر کو سورہ بقرہ کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، ساری آفتیں اور ساری بلیات خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنے گھروں کو بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے گھر کو بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ تم نے اپنے نفس سے یہ خیال کر لیا کہ مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، نفل کی نماز، اور رات میں مسجدوں کو سجاتے ہیں، مسجد میں اجتماعی طور پر عبادتیں کی جائیں، پروگرام کیے جائیں، تقریریں کی جائیں، جلسے جلوس ہوں، باقاعدہ اس کا اہتمام ہو علماء دیوبند نے، اور
مبارک رات میں، کسی بھی مبارک رات میں، چاہے شب قدر کی رات کیوں نہ ہو، کسی بھی مبارک رات میں لوگوں کا مسجد میں اجتماعی طور پر جمع ہونا یہ مکروہ ہے، ثواب نہیں ملتا، مکروہ۔ کیسے پتہ لوگوں نے اپنے سے مزاج سے فقہاء نے لکھ دیا، اللہ کے رسول منع فرماتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے حضور اکرم علیہ السلام تہجد کی نماز تو روز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز روز پڑھتے تھے، ہمارا آپ کو توفیق نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز روز پڑھتے تھے، صحابہ روز پڑھتے تھے، صدیق اکبر روز پڑھتے تھے، عمر فاروق روز پڑھتے تھے، مگر کبھی بھی بغل میں کمرہ تھا حضور کا، حجرہ عائشہ مسجد نبی کے بغل میں ہے، مگر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد تشریف لائے، تہجد کی نماز کمرے میں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کمرہ اتنا تنگ تھا کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو میں اپنا پاؤں سمیٹ لیتی تو آپ سجدہ کرتے تھے، پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تھے میں پاؤں پھیلا دیتی، اتنا چھوٹا کمرہ، اتنی چھوٹی سیٹ، اس چھوٹی سیٹ پر تکلیف اٹھا کر کے اما عائشہ کے پاؤں سمیٹنے پڑتے تھے، نماز پڑھتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تہجد کی نماز یا نفل نماز مسجد میں پڑھنا مطلوب ہوتا تو سرکار دو عالم کے بغل میں مسجد نبی موجود تھی، آپ تشریف کیوں نہیں لائے؟ ابو بکر صدیق اپنے گھر سے کیوں تشریف نہیں لاتے تھے؟ عمر فاروق کیوں نہیں مسجد میں آ کے نماز تہجد پڑھتے تھے؟ عثمان غنی کیوں نہیں؟ شب برات کی بات چھوڑیے، عام دنوں کی بات بھی دیکھیں، مسجد میں نماز پڑھنا نفل نماز مطلوب نہیں ہے، اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اپنے گھروں کو زندہ کریں، اپنے گھروں میں بہار پیدا کریں، اپنے گھروں کی بدیات کو دور کریں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو زندہ کرو، اپنے بال بچوں کو زندہ کرو۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، رات کے آخری پہر میں دیکھا کہ گھر والیاں سوئی ہوئی ہیں اور اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے جو ان گھر والیوں کو جگائے، کوئی ہے ان سونے والیوں کو جگائے، کوئی ہے اللہ کی رحمتیں برس رہی، کوئی ہے جو ان گھر والیوں کو جگائے، گھروں کو زندہ کرے۔ کوئی شب برات کی جو روایت ہے جو آپ لوگ سنے بھی ہیں، ہم نے بھی کئی بار علماء نے بیان کیے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ شب برات میں ایک رات ایک ہی بات زندگی میں ایسا ہوا کہ میں رات میں سوئی ہوئی تھی اور اپنے بغل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرماتے، لیکن کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا حضور نہیں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں موجود نہیں تھے۔ پریشان ہو گئی کہ شاید کسی اہلیہ کے پاس چلے گئے، کسی دوسرے کے پاس، جو عورتوں کا گمان ہوتا ہے شوہروں کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے نکلی، دروازے سے گھر سے باہر نکلی، اور پھر آپ کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ جنت البقیع قبرستان میں آپ قبروں کے پاس تھے، فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ زندگی میں ایک بار ایسا ہوا ہے کہ آپ قبرستان تشریف لے گئے، آج کی رات یعنی شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے حضرت عائشہ کو دیکھا تو حضرت عائشہ سے حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ کیسے خیال ہوا کہ اللہ اور رسول تم پر ظلم کرے گا؟ اور فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے اس رات میں کہ قبیلہ بنو کلاب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اس لیے میں گیا۔ اب پھر وہاں سے واپس آ کر کہاں پہنچتے ہیں؟ مسجد میں۔ ارے جنت البقیع گئے، گھر سے کمرے سے گئے، پھر واپس بھی کمرے میں تشریف لائے، اور جو بھی نمازیں پڑھنی تھی، جو بھی تہجد کی نماز ہو یا اس رات کی نماز ہو، کہاں پڑھی؟ حجرہ عائشہ میں آپ نے ادا فرمائی۔ مسجد میں کوئی نماز نہیں، مسجد نوافل کے لیے بنائی نہیں گئی ہے، اور نوافل کے لیے کسی بھی نفل نماز کے لیے، کسی نفل عبادت کے لیے مسجدوں میں اجتماعی طور پر جمع ہونا، مسجدوں میں ہنگامہ کرنا، جشن منانا اور اس کے لیے اہتمام کرنا ایک بدعت ہے، اور علماء نے اس کو ناجائز لکھا ہے، ہمارے فقہائے حنفیہ نے اسے مکروہ لکھا ہے، تمام کتابوں میں اس کی صراحت موجود ہے، اور لوگ بتاتے رہے مگر آج تک وہ سلسلہ جاری نہیں، ختم نہیں ہوا۔ وہ سلسلے چراغاں، وہ جشن، وہ اپنے نفس کا تموج اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی اور اتباع ہوا نفس جو ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہر چیز کریں گے اپنے حساب سے کریں گے، اللہ کے حساب سے نہیں کریں گے۔ اسی چیز نے تو ہمیں دعوت کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، انسان نیکیوں کا نیکیاں لے جائے گا مگر وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔